کڑوا سچ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میرا ویلاگ ہے، آج کی میری ویڈیو ہے، یہ ان والدین کے لیے ہے جن کی بیٹیاں سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے جا رہی ہیں۔ میری سروے رپورٹ کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق مجھے کسی ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ہمیں ہری پور میں ہمارے جو سکولز، کالج اور یونیورسٹی کی جوان بچیاں ہیں، وہ صبح سکول کے بہانے گھر سے نکلتی ہیں اور نہ وہ سکول جا رہی ہوتی ہیں، نہ وہ یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہری پور میں ایک لیڈیز پارک ہے، بڑی محفوظ پناہ گاہ ہے، وہاں پہ خواتین آتی ہیں اور جاتی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ وقت گزارتی ہیں۔ مگر میری آبزرویشن یہ ہے کہ صبح 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان سکول اور کالج کی بچیاں اس پارک میں آتی ہیں اور اپنا یونیفارم چینج کرتی ہیں اور اپنے پرسنل جو گھریلو سطح پہ جو پہنتی ہیں کپڑے، وہ پہن کر پھر فون کال پہ اپنے بوائے فرینڈ کو کال کرتی ہیں۔ وہ موٹر سائیکل، رکشہ اور سوزوکی لے کے آ جاتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے، نہ جانے ان کے ساتھ کہاں کہاں تربیلا جھیل کے کنارے گھوم رہے ہوتے ہیں، خانپور ڈیم پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے پکنک پوائنٹ پہ وہ چلے جاتے ہیں، دور دراز حویلیاں، ایبٹآباد، مانسہرہ اور دیگر جاتے ہیں۔ اس وقت سکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، واپس آ کے پھر اسی پارک میں بیٹھ کر کپڑے، یونیفارم پہن کے اور کپڑے جو ہے وہ بیگ میں ڈال کے تو گھر چلی جاتی۔ اس طرح والدین کو بھی یہ چکمہ دیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اندر کی خبر باہر نکلتی ہے نا، تو وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، یہ کوئی مذاق اور یہ فریب نہیں ہے۔ والدین کے لیے چاہیے کہ ان کی بیٹیاں، اپنی جوان بچیاں ان کی سکول اور کالج کے بہانے وہ کہاں جا رہی ہوتی ہیں، اور جہاں سکول اور کالج کی بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، جس ادارے میں جا رہی ہوتی ہیں، اس ادارے کی جو پرنسپل ہوتی ہے اس پہ بھی وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ سکول کا ریکارڈ چیک کرے ہو کہ یہ بچی اس مہینے میں کتنی دفعہ یہ سکول کالج آئی ہے، یونیورسٹی آئی ہے۔ وہ جتنی غرضیاں جتنی ہوتی ہیں ان کے والدین کو کال کر کے بتایا جائے کہ آج آپ کی بیٹی سکول اور کالج نہیں آئی۔ ان کو بھی پتہ چلے کہ کالج کے اور پہنچنے میں اور گھر کے معاملات میں کیا عمل رہا ہے۔ لاپرواہ والدین اور لاپرواہ جو سکول انتظامیہ ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو بچی سکول نہیں آتی، گھر سے آ جاتی ہے، سکول نہیں پہنچتی، تو اس کی ذمہ داری بھی سکول اور کالج اور یونیورسٹی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ذمہ داری میں شامل ہے کہ ان کے والدین کو بر وقت مطلع کیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری بہو بیٹیاں جو سکول اور کالج یونیورسٹیوں میں جا رہی ہوتی ہیں، وہ کسی ایسے مسئلے میں نہ پھنس جائے کہ ان کا واپسی کا راستہ ناممکن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے والدین اور بہن بھائی غیرت مند، ان کے بہن بھائیوں سے بھی یہ اپیل ہے، ماں باپ سے بھی اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ کڑی نظر رکھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے خفیہ طور پر دور دراز یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہوتی ہیں، کھانا پینا، عیش و عشرت، فوٹو بوس و کنار اور دیگر ایسی سنگین غلطیاں ہیں جو ہری پور کے ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤسوں اور دیگر پناہ گاہوں میں یہ موجود ہے۔ میں فوری طور پر میں جو ہمارے ہیں لوگ انتظامیہ کے، اور کو کہتا ہوں کہ گائے بگائے جو ہے یہ ہوٹلوں کے، یہ خفیہ خانوں میں، خفیہ قبروں میں، خفیہ دکانوں میں اور خفیہ مقام پر عورتوں کی عزت و آبرو، عصمت دری جو کی ہے، اس کو بند کیا جائے اور ضلعی انتظامیہ اس پر فوکس ہو جائے، اور والدین کو چاہیے اپنے اولاد پر کڑی نظر رکھے۔ کوئی بوائے فرینڈ لے کے جا رہا ہے، کوئی گرل فرینڈ لے کے جا رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، 5 وقت کی ہاتھ میں تسبیح اور لوٹا نماز، مسجد دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کی غیرت کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے۔ یہ بہت سخت حقیقت ہے۔ یہ لیڈی پارک میں آنے والی بچیاں جو کپڑے بدل کر، یونیفارم بیگ میں ڈال کے کپڑے بدل کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رکشہ، موٹر سائیکل اور اس میں چاہ رہی ہوتی ہے، اور جو لیڈی پارک ہے اس کے بعد دنیا جان کا لف و لفنگا اور جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث اور بدنام زمانہ لوگوں کی آمد و رفت وہاں جاری ہوتی ہے، اور ناکے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ویڈیو اور فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے، اس پر کنٹرول کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری جو یہ سنگین وہ ولاگ ہے یہ بڑی کامن اور لوگوں کے لیے بڑی بے تسامت ہوگی۔ آپ اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے، بصورت حالات زیادہ سنگین اور کشیدگی کی طرف جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔